ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واقرأوا ما تيسر من القرآن. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى ہاں جی، کون آپ نے سے بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا پڑھنے کے لیے. فاقرأوا، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو پڑھو. ما تیسر، یعنی جس کو آپ کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا. کل ہم نے سورہ مدثر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. دس از چیپٹر نمبر 74. ٹوٹل ورسز آر 56. اور یہ بھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور چادر کے حوالے سے گفتگو ہے. ابتدا میں تو مزمل ہو یا مدثر ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ہیں. ایک فائدہ اس سورہ کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے اس کو پڑھے اور اس کے مطالبے پر عمل کرے تو اس کا مقام رسول اللہ کے مقام کے ساتھ ہوگا. قرب رسول میں اس کو مقام عطا کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو حفظ کر لیں اور ہر روز پڑھیں اور دعا بھی کریں کہ پروردگار مجھے قرآن حفظ کرنے مدد فرما، تو مرنے سے پہلے انشاءاللہ وہ شخص حافظ ہو جائے گا قرآن کا. تو اس لیے بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے سورہ کی طرف توجہ کرنے کی، پڑھنے کی، تاکہ پروردگار ہمیں جو قرآن کے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو افراد بہشت میں جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور آپ کا درجہ اور مقام بلند ہوتا جائے گا. تو انشاءاللہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہم سب امت کے لیے وہ کیا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری مضبوط ہدایت کرنے والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت رسول ہے. تو ان دونوں کو ہم نے متمسک رہنا ہے، یعنی ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا نخواستہ رسول اللہ نے اپنے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے ہر وقت پکڑ کے رکھو، یا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا یا کسی بھی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. تو مقصد ہے متمسک ہونے کا، ان سے ہدایت حاصل کرو دونوں سے. اور ہدایت تب آدمی حاصل کرتا ہے جب کسی چیز کے قریب جاتا ہے. تو اگر ہم قرآن نہ پڑھیں، نہ کھولیں، نہ سمجھیں تو ہم نے کبھی بھی ہدایت اس سے حاصل نہیں کی ہے. تو اس لیے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کو نہ پڑھے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. اور مومن کی جو ایک نشانی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر روز 51 آیات قرآن کریم انسان پڑھے. اس لیے ہم شیعوں کی یہی عظمت ہے، یہی بزرگی ہے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، قرآن کو پڑھنا بھی جانتے ہوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، تفسیر کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر احکام قرآن پر عمل کریں تاکہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس سے ہم ہدایت پا سکیں. اب اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یقیناً ہدایت بھی حاصل نہیں ہوگی. تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہادی کے پاس آدمی جائے، ہادی سے محبت کرے، ہادی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جیسے ہادی کہے ویسے انسان اگر کرے
تو تب انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اگر ہادی کہے کہ رائٹ سائڈ کو جاؤ اور میں کہوں کہ نہیں میں نے لیفٹ سائڈ کو جانا ہے، ہادی کہے کہ ابھی اٹھ کے آ جاؤ میرے پاس اور میں کہوں کہ نہیں مجھے سونا ہے، ہادی کہے کہ ابھی جو ہے آپ نے میرے ساتھ چلنے، میں کہوں کہ نہیں میں ابھی تھکا ہوا ہوں یا میں نے اپنے دنیا کا اور کام کرنے ہیں. تو اگر ہادی کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہادی اور ہمارا جو ہے راستہ جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا جب ہم ہادی کی کوئی بات ہی نہ مانیں. تو یہ مہینہ بہار قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، جس میں ایک آیت کو پڑھنا پورے قرآن کو پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے فیملیز کو، بچوں کو لے کر آئیں. اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ قرآن ہی نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو قبائل ہیں اور شعائر ہیں، شعوب ہیں تمہارے جو مختلف ٹرائبز بنائے اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو، لیکن اللہ کے نزدیک باعزت وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں. قرآن ہم پڑھیں گے تو تقوی کو سمجھ پائیں گے کہ تقوی کیا ہے، متقی لوگوں کی نشانی کیا ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور خصوصاً ظاہر ہے کہ ہمارے ہادی 14 معصومین ہیں، اور ان سب کے اور انبیاء کے ہادی بھی کون ہیں؟ ذات پروردگار ہے. قرآن ہادی ہے، لیکن قرآن بھی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو آئیے سورہ مدثر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے محبوب سے بات کی ہے اور ہم سب کے لیے بھی وہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ سورہ مدثر مکی سورہ ہے. ایک تو ابتدا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں. لیکن شروع میں جو ہے رسول اللہ کی دعوت جو ہے وہ سب کو علی الاعلان اوپنلی نہیں کیا کرتے تھے. ابتدا میں جو دعوت تھی، دعوت اسلام تھی، وہ اپنے قریبی لوگوں تک تھی یا چند لوگوں تک تھی یا چھپ کر تھی، اوپنلی جو ہے وہ نہیں تھی. لیکن یہ سورہ مدثر کے حوالے سے ہے کہ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمات سے he should start his da'wah, his tabligh, his invitation towards Islam and Tawheed openly. تو یہ سورہ مدثر بھی جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ہم سب کو بھی یہی حکم ہے جو رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا، وہ ہم سب کے لیے بھی وہی حکم ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ آپ صلوات پڑھیے. یا ایھا المدثر، مدثر یہ ہے کہ جب انسان لیٹا ہوا ہو اور جب سوتے ہوئے کوئی چیز اوڑھے ہوئے ہو، کوئی چادر یا کوئٹ یا کچھ بھی سمجھ لیں یا کمبل، تو اس کو مدثر کہتے ہیں. تو مفہوم لازم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ممکن ہے جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، یا بعض اوقات اصطلاح بھی ہوتا ہے کہ آپ سونے کا وقت بھی، آپ جاگنے کا وقت ہے. تو یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ اب وہ جو چھپی ہوئی تبلیغ تھی یا گھر کے اندر یا رشتہ داروں کی تبلیغ تھی، اب اس سے بڑھ کر اوپنلی اب تبلیغ کرنی ہے، ہر کسی کو کرنی ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، یعنی اب قیام کریں. اب ایک قیام ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، دوسرا قیام ہوتا ہے نماز کی حالت میں قیام. اگر کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، اس نے قیام کیا ہے. لیکن اس شخص کا قیام اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو، اگر الحمدللہ نہ پڑھ رہا ہو، اگر نماز کی نیت نہ ہو، تو وہ قیام نماز نہیں ہوگا. اسی طرح ایک قیام ہے کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے، اور ایک قیام ہے کہ جب انسان جہاد کرتا ہے، دشمن کے ساتھ لڑتا ہے. تو یہ قیام بھی مختلف طرح کے قیام ہیں، یعنی آماد کی تیاری. تو یہاں پروردگار جو ہے ہم سب کو یہی فرما رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جاگو، اب اٹھو اور قیام کرو. اب ویسے بھی رسول اللہ کے دو القاب میں سے ایک نذیر ہے اور ایک بشیر ہے. بشیر
someone who is giving glad tidings, خوشخبری دینے والا، یعنی بہشت یا انسان کی کامیابی اور درجات کی خوشخبری دینے والا. اور نذیر جو ہے وہ کیا ہے؟ وارنر، ڈرانے والا عذاب جہنم سے یا قیامت کی سختی سے یا حساب و کتاب یا قبر کی سختی سے. کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی ہوئی تو ایک لقب رسول اللہ کا نذیر بھی ہے کہ جو مثلا عام آدمی نہیں جانتے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ جانتے بھی تھے، دیکھا ہوا بھی تھا، اس لیے اس علم سے، عالم الغیب سے جو ہے وہ امت کو آپ نے آگاہ کیا، اس لیے آپ کا ایک لقب نذیر بھی ہے. تو ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کبھی تو آپ لوگوں کو جو اٹریکٹیو پیکیج دیتے ہیں اور کبھی ڈراتے ہیں. ابھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ LBC ریڈیو پر ایک ڈسکشن چل رہی تھی، اور اس میں جو ڈسکشن تھی اس میں یہ تھا کہ وہ تمام سوسائٹیز یا نیشنز جس میں ہیل فائر کا کنسپٹ ہے اس میں کرائمز کم ہیں. یعنی تمام ادیان، تمام وہ ملک کہ جہاں میں جہنم کا کنسپٹ ہے ان لوگوں میں، اور جتنا وہ مضبوط کنسپٹ ہے اتنا ہی ان کے اندر جرائم کم ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی نفسیات پر اثر رکھتی ہے. خالق جو ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان گریڈی بھی ہے، انسان کو گفٹ کی اگر انٹرسٹ کیا ان کی چیزوں کی لالچ ہو تو تب بھی آتا ہے، یا پھر اسے ڈرایا جائے کسی چیز کا خوف ہو تو تب بھی رکتا ہے. تو اللہ نے ہماری نفسیات سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ کو دونوں القاب دیے، دونوں پیکج دیے کہ ایک طرف بشیر بنا دیا کہ لوگوں کو بہشت کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف اٹریکٹ کرو تاکہ لوگ تمہارے ساتھ ہوں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگوں کی انٹرسٹ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم سب ہیں اسی چیز کے، جتنا پروفٹ ہوگا، جتنا ارننگ ہوگی اسی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جو چیز نقد ہو اس کی طرف زیادہ ایمان ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشیر بنایا، بہت سارے پیکیجز دے کے لوگوں کو انٹرسٹ اور پروفٹ شو کر کے، اور دوسرا پیکیج بھی دیا نذیر بنا کر کے لوگوں کو ڈراؤ بھی صحیح کہ اگر آپ نے اچھے کام نہ کیے، عبادت نہ کی، واجبات ادا نہ کیے، یا ظلم کی، زیادتی کی، تو اس صورت میں آپ کون کون سی مشکلات کو یا عذاب کو یا جہنم کو یا آگ کو فیس کرو گے. صلوات پڑھیے. وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں 2 لفظوں کی. وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، اور اپنے رب کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرو، یا اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو. تکبیر کا مطلب یہی ہے اللہ از دا گریٹسٹ، یعنی اللہ وہ عظیم ہے، وہ گریٹ ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں. مثلا ایک دفعہ یہ ہے کہ میں مثلا کہوں کہ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس سے کبیر ہے، اس سے کمپیریٹیولی بڑی ہے. تو ہر وہ چیز جو کسی سے بڑی ہو اس کو آپ اکبر کہہ سکتے ہیں، چھوٹی چیز کو اصغر کہتے ہیں. لیکن اللہ وہ کبیر ہے جس جیسا اور کوئی بڑا نہیں ہے، یا لوگوں کی سوچ بھی اس کبر تک، اس کی عظمت تک، اس کی بڑائی تک نہیں پہنچ سکتی. تو اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ یہ بھی انسانی نفسیات ہے کہ انسان طاقتور سے، بڑے سے ڈرتا ہے، طاقتور سے ڈرتا ہے، مالدار سے ڈرتا ہے، جس کے پاس جتنا بڑا قبیلہ یا فوج ہوتی ہے اس سے ڈرتا ہے، یا جس کا ملک بڑا ہو تو چھوٹے ملک والا بڑے ملک سے ڈرتا ہے، جس کی فوج بڑی ہو تو چھوٹی فوج والا اس سے ڈرتا ہے. یہ انسان کی یہ بھی ایک نفسیات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کرو، لوگوں کو خدا اور اسلام اور قرآن اور اہل بیت کی طرف بلاؤ اللہ کی عظمت بیان کر کے. کیونکہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے کی عظمت کی بات کریں گے اور اس کی طاقت کی، اس کی توانائی کی، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی دینے، وہی موت دینے والا، وہی بہشت کا مالک، وہی جہنم کا مالک، وہی سب انبیاء کو، وہی قرآن کو بھیجنے والا. جب انسان اس طریقے سے اللہ کی کبریائی بیان کرے گا تو خود بخود انسانی ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف لے آتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کام کرو. You have to put your efforts, work hard. اور اس کام کو کرنے کے حوالے سے پہلی بات تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لوگوں کو وارن کرو. دوسرا اللہ کی عظمت کی طرف سے، بزرگی کی طرف سے بہرحال اس طرف لوگوں کو بلاؤ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
یہ رسول اللہ کو بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. ہم ظاہر ہے کہ نماز تب تک نہیں پڑھ سکتے, قرآن کو تب تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک ہم پاک نہ ہوں. تو جہاں بدن کے پاک ہونا ضروری ہے وہاں لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. یہ رسول اللہ کو بھی حکم ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ہمیشہ میک شور کریں. عام طور پہ بہرحال یہی ہے, لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بھائی نماز کا وقت جماعت ہو رہی ہے آ جاؤ, جی میرے کپڑے خراب ہیں. Who told you? Who commanded you to keep your dress najis? اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھو, اور ہم ممکن ہے اس کا لباس بھی نجس نہ ہو. بہت زیادہ تر لوگ کیا ہوتے بہانہ بناتے ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے. بھئی میرا لباس, آپ کی بات کون کرے گا؟ لیکن اگر ایسی بات ہے کہ انسان کا لباس پاک نہیں ہے تو اس نجس چیز کو جسم پر, روح پر آنا ہی نہیں چاہیے. جتنا جلدی انسان اس کو اپنے لباس اپنے جسم سے دور کر دے اور جتنا جلدی ہو سکے اس لباس کو دھو کر انسان پاک کر دے. لیکن اگر ایک لباس کا ایک حصہ نجس ہے تو اس کو الگ کر کے بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے, یا کسی اور لباس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, لوگوں نماز قائم کرو ورنہ مشرک بن جاؤ گے, کافر بن جاؤ گے. یعنی نماز جو ہے وہ ایک ڈیمارکیشن لائن ہے ایمان اور کفر کے درمیان, ایمان اور شرک کے درمیان. نماز میں کبھی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن یہی ہے کہ اگر ہمارا لباس کام کا لباس ہے اور آپ کو شک ہے, اور شک جو ہے وہ بھی شیطان ڈالتا ہے, جب تک یقین نہ ہو کہ اس لباس پر نجاست ہے وہ لباس پاک ہے. جب تک یقین نہ ہو, خواہ اپنے آپ کو اپنے دین کو مشکل نہ بناؤ, خواہ نمازیں قضا مت کرو. پتہ نہیں اس پہ کوئی چھینٹا پڑا ہوگا, اس پہ کچھ ہوگا, یا اس پہ اگر کالک پڑی ہوئی یا آئل پڑا ہوا تو وہ ویسے نجس نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے جو چیز آسان اللہ نے بنائی ہے اس کو ہمیں مشکل نہیں کرنی چاہیے. وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ, اور اپنے نجاست کو جو ہے وہ اپنے آپ سے فحجر یعنی ہجرت کرو, دور کرو. جو آپ کے لباس میں یا آپ کے بدن پر اگر نجاست ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو انسان اس کو دور کرے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور منت نہ لگاؤ کہ تھوڑا سا اگر کوئی کام کر دیا, کوئی چیریٹی کر دی, کوئی نماز پڑھ دی, کوئی دین کا کام کر دیا تو پھر ہم احسان جتاتے ہیں. تو وَلَا تَمْنُن, منتیں نہ لگاؤ, اللہ پر احسان مت دلاؤ, لوگوں پر احسان مت دلاؤ. وہ تک سے, اور پھر چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس کو 10 گنا 100 گنا 1000 گنا بڑا کر کے پیش کرتے ہو. مثلا میں نے چیریٹی میں نے کہا کہ میں نے ایک پاؤنڈ دیا تھا, تو اب میں کہوں گا کہ وہ دیا ایک دفعہ تھا, شاید میں 1 ملین ٹائم لوگوں کو بتاؤں گا. تو میں کیا کر رہا ہوں, اس کو ملٹی پلائی. 1 پاؤنڈ کو دیا اگر چلو بیان نہیں کرنے تو ایک دفعہ کر دو, 1 is equal to 1. لیکن میں 1 پاؤنڈ کی چیریٹی کو اگر میں 1 ملین ٹائمز اگر بیان کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں, اس کو تکثیر کر رہا ہوں, اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہوں, جان بوجھ کے اس کو بڑا کر رہا ہوں. اللہ یہ کہتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کہ منت بھی نہ لگاؤ اور اس کو بڑا بھی کر کے بیان نہ کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے کیا کرو, صبر کرو. اگر تم تبلیغ کر رہے ہو, اگر تم دین کا کام کر رہے ہو, اگر تم نیکی کر رہے ہو, اگر تم نمازیں ادا کر رہے ہو, اگر تم چیریٹی کر رہے ہو, اگر تم روزے رکھ رہے ہو, اگر تم افطار دے رہے ہو, اگر تم بچوں کی ایجوکیشن کر رہے ہو, اگر تم کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہو, جو بھی کام کر رہے ہو, یقیناً آپ کے صبر کا, آپ کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا. تو پروردگار یہی فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے پروردگار کے لیے برداشت کرو, صبر کرو, زبان کو بھی بند رکھو اور مسلسل اپنے نیک کاموں کو بھی جاری رکھو. دوسرا صبر یہ ہے کہ زبان کو بند رکھو اور اپنی آنکھوں کو, ہاتھوں کو, زبانوں کو کنٹرول کرو کہ کہیں یہ آپ کے ہاتھ اور آنکھ اور زبان گناہوں میں انوالو نہ ہو جائے. تو اپنے بدن کو, اپنی سوچ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے, یعنی وہاں پر بھی صبر کرنا ہے. اور پھر مومنین کی آزمائشیں ہوتی ہیں تو ہمیں ہر آزمائش میں جب بھی کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے,
کبھی جوانی دے دیتا ہے، کبھی بڑھاپا دے دیتا ہے، کبھی اللہ امیر بنا دیتا ہے، کبھی اللہ غریب بنا دیتا ہے. لیکن حتیٰ کہ صدقہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، 5 pennies رہ گئی ہیں نا، اس میں سے بھی صدقہ دو تاکہ اس کے ذریعے اللہ آپ کے مال کو بڑھائے. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا بہت کچھ چلا گیا، اب تو کچھ نہیں رہا تو ہم اور غریب ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ تم جتنے بھی کمزور ہو رہے ہو، غریب ہو رہے ہو، تب بھی نیکی کو جاری کرو تاکہ تمہارے دن پلٹ جائیں، تمہارے حالات پلٹ جائیں. تمہارا پروردگار جو تمہارے لیے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، اس سے تمہیں سرخرو اور کامیاب کرے. صلوات پڑھیں. اس کے بعد بہرحال یہ آگے کافی ساری آیات ہیں. ولید بن مغیرہ دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور لوگوں کا ہیڈ بھی تھا، اور لوگ مختلف لوگ جو رسول اللہ کو مختلف برے الفاظ سے، یا کب کوئی قائن کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا. تو اس کے پاس جب مشورے کے لیے بڑا مشہور آدمی تھا، لوگ آتے تھے مشورہ لینے، ایڈوائزر تھا، ٹھیک ٹھاک صاحب علم، صاحب عقل، اسٹیٹس والا آدمی تھا. تو اس نے باقی سب کو ایک طرف کر کے کہا کہ آپ سب جو ہے اجماع کریں، کس بات پر جمع ہو جاؤ، ایک ہی لفظ سے وہ کرو اور ہر طرف سے پروپیگنڈا کرو. اور وہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو ساحر کہو، جادوگر. اور لوگ جب پوچھیں کہ کیسے جادو کیا، تو کہو کہ ان کی باتوں سے گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. مثلا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا تو آپس میں اختلاف، یا شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی کا بھی کافر ہے، یا اسی طرح رشتہ دار آپس میں جو ہے، ظاہر اختلاف تو ہوئے تھے. اب وہ جو پریکٹیکل اختلاف تھے ان کو انہوں نے رسول اللہ پر ایک تہمت لگا کے یہ جادوگر ہیں. تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں آگے جو ہے تقریباً 10-12 آیات جو ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے پروردگار نے جو ہے وہ نازل کی ہے. صلوات پڑھیے. اور ایک جو لفظ جو ہے وہ سقر استعمال کیا گیا، یہ لفظ سقر سین قاف را، تو یہ جہنم کا ایک اور نام ہے. پوری جہنم کو سقر کہتے ہیں. تو یہ بھی بارہ جو امپورٹنٹ ہے، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے اسی سقر جہنم میں ہے، اور تم نہیں جانتے کہ وہ سقر، وہ جہنم کتنی سخت ہے. لا تبقی ولا تذر، کہ ایک اور آیت میں بھی ہے کہ انسان جہنم کے آگ میں جب جل رہا ہوگا، نہ تو اسے موت آئے گی، نہ وہ مرے گا، نہ وہ زندہ رہے گا. یعنی وہ مرنے کے قریب ہوگا تو پھر اس کو زندگی دے دیتا کہ جلتا رہے. تو اسی طرح یہاں بھی یہی فرمایا کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے لیکن باقی نہیں رہے گا، جل جائے گا. اور پھر جو ہی ابھی اس کا وجود ختم ہونے والا ہوگا تو پھر اس کو جسم اور سکین اور سب کچھ جو ہے وہ پھر عطا کر دی جائے گی. تو اس لیے جو ہے پروردگار نے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈرایا ہے ہم سب کو کہ اس عذاب جہنم سے ڈرو کہ جو وہ بہت سخت ہے. اور جہنم کے حوالے سے جو ہے روایات میں ہے کہ پل صراط پر یا جہنم پر جو ہے 19 فرشتے جو ہے وہ عذاب والے فرشتے ہیں. اب یا تو یہ 19 جو ہے وہ جسٹ فرشتے ہیں یا 19 گروپس ہیں. بہرحال جو یہاں قرآن میں جو ہے وہ لکھا گیا لواحۃ للبشر علیہا 19، کہ وہاں پر جو ہے وہ جہنم پر اللہ نے 19 آگے جو ہے وہ بیان بھی کیا گیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، تو یہ ملائکہ ہوں گے جو 19 ہوں گے. اور وہ کیا ہیں؟ وما جعلنا اصحاب النار، وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے ان پر اللہ نے یہ 19 فرشتے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. ان کا کام کیا ہوگا؟ پل صراط سے گزریں گے، جہنمی کو پھینک دیں گے، جو باہر بھی نکلنے کا ان کو پھر اندر پھینک دیں گے. تو یہ 19 جو ہے جو روایت بیان کی جو آپ بھی اس کے اندر اس کا قرآن ایک ریفرنس ہے وہ سورہ مدثر کے اندر ہے. صلوات پڑھیے. بارہ السلام. اچھا اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ بہشت والوں سے پوچھیں گے، بہشت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے سوال کہ کل نفس بما کسبت رہینہ
الا اصحاب الیمین، جو کچھ لوگوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کا حساب و کتاب ہوگا، الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جن کی رائٹ ہینڈ میں بک ہوگی، اکاؤنٹیبل، وہ بہشت میں جائیں گے، جن کی بک رائٹ ہینڈ میں، وہ بہشت میں جائیں گے، فی جنات، تو پروردگار کے رائٹ ہینڈ میں بک رکھنے والے جنت میں جائیں گے، یتساءلون، وہ سوال پوچھیں گے کس سے؟ عن المجرمین، کریمنل سے، وہ لوگ جو جہنم کے اندر ہوں گے، ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز تھی، کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں پڑے ہو؟ اہل بہشت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے کام تھے جو تم نے کیے اور اللہ نے تمہیں جہنم میں بھیجا؟ تو اب وہ جہنمی جواب دے رہے ہیں، قالوا لم نکن من المصلین، پہلی بات ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریب لوگوں کو کھانا یا غذا بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یہ قیامت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے کہ کس نے دیکھا قیامت، کہاں کسی کا حساب ہوگا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہمیں پھر موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اللہ کہتے ہیں اس دن جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے پھر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہ بنے، کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، وہ لوگ کہ جو خوف نہیں رکھتے اور موت اور قیامت اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھ، پروردگار ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری روزوں کو، عبادتوں کو، دعاؤں کو، مناجات کو، قرآن کی تلاوت کو، نظر و نیاز کو، ان کو منظور و مقبول فرما۔ جن مومن مومنات نے آج افطار کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی حاجات پوری فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے، ہم سب حاضرین کے مرحومین کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما۔ حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار کیسر عباس کو، پروردگار بحق حضرت علی اکبر علیہ السلام صحت و سلام کی اور طول عمر عطا فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، اہل قرآن میں سے بنا، قرآن سے محبت کرنے والوں میں سے بنا، قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صل علی